احمد یزدانی اٹلی میں رہتا ہے اور وہ ایک بہت بڑا بزنس مین ہے۔ اسے چند مہینے چھوٹا المیر ہے جو ایک پولیس آفیسر ہے۔ اسے 2 سال چھوٹا اور رہان ہے جو ایک بہت مشہور وکیل ہے۔ نمبر 4 پر ہے غازان یزدانی جو ایک بہت بڑے کلب کا مالک ہے، اور سب سے چھوٹا اور سب بھائیوں کا چہیتا شاذم جو اپنی پڑھائی مکمل کر رہا ہے۔ غازان احمد کے ساتھ نہیں رہتا، اس کا احمد کے ساتھ کسی بات کو لے کر جھگڑا ہے۔ وہ ران کے ساتھ رہتا ہے۔ احمد نے اس کے اکیلے رہنے کے خیال سے ران کو اس کے ساتھ کر دیا ہے۔ وہ اور المیر ایک ساتھ رہتے ہیں۔ شاذم کا جدھر دل کرتا ہے وہ ادھر رہ لیتا ہے۔ اور ان سب کی ایک بہن بھی تھی جو مر چکی ہے، اور اس کی موت کا ذمہ دار غازان جو ہے احمد کو سمجھتا ہے۔ دوسری طرف حویلی میں مہیرہ کی شادی ایک 40 سال کے سردار سے ہو رہی ہے۔ دادی اماں اسے بولتی ہیں کہ وہ یہ شادی نہ کرے، وہ کسی سے مدد مانگ لے۔ نائب بھی اس حویلی کے مالک سلمان یزدانی کی بیٹی ہے اور ان کا ایک بیٹا ہے جاسم جو بہت ہی ظالم اور سنگ دل ہے۔ نائب نے کبھی مہیرہ پر اپنی ماں فائدہ کو ظلم کرنے سے نہیں روکا، البتہ اس نے کبھی مہیرہ پر ظلم نہیں کیا۔ مہیرہ کا نکاح بچپن میں ہی احمد یزدانی سے ہو چکا ہے۔ وہ اس سے سخت نفرت کرتا ہے، پر المیر مہیرہ کی سب خبر رکھتا ہے۔ وہ احمد کو بتاتا ہے کہ مہیرہ کا نکاح ہو رہا ہے۔ وہ شوق رہ جاتا ہے کہ وہ نکاح پر نکاح کیسے کر سکتی ہے۔ اسے میرا سے اور بھی نفرت ہوتی ہے۔ وہ اسے کب کا طلاق دے چکا ہوتا اگر اس نے اپنے مرتے ہوئے باپ سے وعدہ نہ کیا ہوتا۔ دوسری طرف میرا کو تو بالکل یاد ہی نہیں ہے کہ اس کا نکاح ہو چکا ہے۔ احمد اپنے باپ کے وعدے کی وجہ سے نکاح والے دن پاکستان آتا ہے۔ اسے اپنا درد اور دکھوں سے بھرا ہوا ماضی یاد آ رہا ہوتا ہے۔ نایا مہیرہ کی بری حالت دیکھ کر کہتی ہے کہ اگر وہ یہ نکاح نہیں کرنا چاہتی تو اس نکاح سے انکار کر دے۔ مہیرہ میں جانے کہاں سے ایک دم اتنی ہمت آ جاتی ہے کہ وہ اس نکاح سے انکار کر دیتی ہے۔ اسی سمے احمد اور المیر بھی جو ہے حویلی میں قدم رکھتے ہیں۔ مہیرہ ایک دم دوڑ کر احمد کا بازو تھام لیتی ہے، اسے رو رو کر فریاد کرتی ہے کہ وہ یہ نکاح نہیں کرنا چاہتی، وہ اس کی مدد کرے، پر احمد نفرت سے دلہن بنی مہیرہ کا ہاتھ جھٹک دیتا ہے۔ دادا جی اور سلمان ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کون ہے۔ وہ دونوں انہیں جانے پہچانے سے لگ رہے ہوتے ہیں۔ احمد دادا جی کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ اس لڑکی کا نکاح اس سے ہو چکا ہے، اور یہ نکاح کروانے والے بھی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ دادا اور سلمان جاسم سب شوق رہ جاتے ہیں۔ پھر سلمان یزدانی احمد کی طرف بڑھتے ہیں، انہیں کہتے ہیں کہ انہیں پتہ نہیں تھا کہ وہ زندہ ہے۔ احمد ان کی بات کاٹ دیتا ہے، انہیں کہتا ہے کہ وہ اس لڑکی کو لینے آیا ہے۔ وہ مہیرہ کے لیے اپنی نفرت ظاہر کرتا ہے ان کے سامنے، اور پھر بے ہوش مہیرہ کو لیے باہر آ جاتا ہے۔ مہیرہ تو اپنے نکاح کا سن کر ہی بے ہوش ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف نایاب اور المیر ایک دوسرے کو دیکھ کر شوق رہ جاتے ہیں۔ نایاب جلدی سے احمد کے پیچھے جاتی ہے۔ المیر جانتا ہے کہ نایاب اس سے کیا بات کرے گی، اس لیے وہ جلدی سے کار میں بیٹھ کر وہاں سے آ جاتا ہے۔ نایاب لٹی پٹی سی اندر آتی ہے، پر اندر تو کچھ اور ہی چل رہا ہوتا ہے۔ سردار بہت غصے میں ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اس نے ان لوگوں کو اتنا پیسہ ایسے ہی اس لیے نہیں دیا تھا کہ اس سے دھوکہ کریں۔ سلمان اور دادا جی اس کے آگے گڑگڑانے لگتے ہیں۔ سردار کہتا ہے کہ وہ یہاں سے نکاح کے بغیر تو نہیں جائے گا۔ وہ نایاب سے نکاح کرنے کا کہتا ہے۔ فائدہ بیگم ایک دم تڑپ کر سامنے آتی ہیں، انہیں منع کرتی ہیں کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح اس سے نہیں کریں گی، پر دادا جی اس شادی کے لیے حامی بھر لیتے ہیں۔ نایاب منع کرتی ہے اور انہیں کہتی ہے کہ وہ یہ نکاح نہیں کر سکتی کیونکہ وہ نکاح کر چکی ہے، وہ نکاح پر نکاح نہیں کرے گی۔ جاسم اس کی بات سن کر اسے بیٹ سے مارتا ہے۔ فائدہ اسے روکنے کی کوشش کرتے ہیں پر وہ نہیں رکتا۔ نایاب اس آدمی کا نام پوچھتا ہے جس کے وہ نکاح میں ہے، پر وہ نام نہیں بتاتی۔ جاسم اس کا گلا دبانے لگتا ہے۔ نایاب بے ہوش ہو جاتی ہے۔ جاسم اپنی ماں کو کہتا ہے اگر اس نے نام نہیں بتایا تو وہ اسے جان سے مار دے گا۔ اس کے ہوش آنے پر فائدہ اس سے نام پوچھتی ہیں، پر وہ المیر کا نام نہیں بتاتی۔ وہ صرف اپنی ماں کو اتنا بتاتی ہے کہ جب وہ باہر پڑھنے گئی تھی تب اس نے نکاح کیا تھا۔ اس کو المیر سے سخت نفرت ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ اس کی وجہ سے آج اس حالت میں۔ فائدہ بیگم کو اچھی طرح پتہ ہے کہ وہ نایاب کو جان سے مار دیں گے۔ وہ اسے اپنے سامنے مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ وہ اسے اپنی قسم دلا کر اور پیسے دے کر حویلی سے بھگا دیتی ہیں۔ احمد جو ہے صرف آج کی رات پاکستان رکا ہوا ہے، صبح وہ اٹلی چلا جائے گا، اسی لیے وہ رات میں اپنے ماں باپ کی قبر پر فاتحہ خوانی کرنے آیا ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اپنے نکاح کو بھلا کیسے بھول سکتی ہے؟ احمد نے غصے سے آئینے پر اپنا ہاتھ مارتے ہوئے ڈھانٹتے ہوئے خود سے کہا۔ جب سے وہ مہیرہ کے کمرے سے آیا تھا غصے سے کھول رہا تھا۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی آخر وہ اتنی ڈٹائی سے کیسے جھوٹ بول سکتی ہے، کیونکہ جب دونوں کا نکاح ہوا تھا تو وہ دونوں اتنے چھوٹے بھی نہیں تھے کہ ان کو اپنے نکاح کا پتہ ہی نہ ہو۔ لیکن مہیرہ جتنے کانفیڈینس کے ساتھ کہہ رہی تھی کہ اسے نہیں معلوم کسی بھی نکاح کے بارے میں، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنی صفائی سے وہ
جھوٹ کیوں بول رہی ہے؟ اسے بس اسی بات کا غصہ تھا جو کہ مزید بڑھ گیا تھا، اسی لیے کمرے میں آتے ہی خود کو نقصان پہنچا رہا تھا۔ اس کی ایک بہت ہی بری عادت تھی کہ جب بھی غصہ آتا تو ہمیشہ خود کو نقصان پہنچاتا، اور اپنی اس تکلیف سے اسے کبھی کوئی فرق بھی نہیں پڑا تھا، کیونکہ اب تو یہ تکلیف سہنے کی اسے عادت ہو گئی تھی۔ اس نے مہیرہ کو بہت سال پہلے دیکھا تھا، اس کے بعد اس نے کبھی اس کے بارے میں پتہ کروانے کی کوشش نہیں کی۔ ہاں، وہ یہ جانتا تھا کہ المیر اس کے بارے میں سب کچھ معلوم کروا رہا ہے اور اس کی خبر بھی رکھتا ہے، لیکن ایمن نے کبھی بھی المیر کو نہیں کہا تھا کہ وہ اس کے بارے میں معلوم کروائے یا اس کی کوئی خیر خبر لے۔ جھوٹ بول رہی ہے، یقیناً وہ جھوٹ بول رہی ہے، لیکن کیوں؟ یہی بات تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ ایمن نے دوسرے ہاتھ سے اپنے ماتھے کو 2 انگلیوں سے دباتے ہوئے خود سے کہا۔ جب اچانک سے باہر سے کچھ گرنے کی آواز آئی تو وہ فوراً چونکتے ہوئے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ دروازہ کھولتے ہی سامنے وہ نظر آئی جسے کچھ دیر پہلے وہ کمرے میں چھوڑ کر آیا تھا۔ مہیرہ کو پیاس لگی تو پہلے سوچتی رہے کہ کیا کرے، پھر خود میں ہمت جمع کرتے ہوئے وہ کمرے سے باہر آئی۔ کمرے سے باہر آ کر اس نے اس فلیٹ کو دیکھا جو کہ اندر سے بہت زیادہ خوبصورت بنا ہوا تھا، اور اس کو دیکھتے ہی وہ آگے کی جانب بڑھی جب اس کا ہاتھ ٹیبل پر پڑا اور گلاس پر جا لگا اور گلاس نیچے زمین پر گر کر چکنا چور ہو گیا۔ شیشہ ٹوٹنے پر کچھ ٹکڑے اس کے پاؤں پر بھی لگ گئے تھے۔ گلاس گرنے کی آواز پر وہ چونکی، وہ فوراً پیچھے ہوئی اور اسی انسنا میں اس کے پاؤں پر کانچ لگ گیا۔ اس کے پاؤں سے خون نکلنے لگا۔ وہ پہلے تو بہت گھبرائی تھی اور خون کو دیکھ کر تو اس کی آنکھیں باہر کو ابل پڑی تھیں۔ وہ جس کا ارادہ اسے دیکھتے ہی سخت سنانے کا تھا، زمین پر خون کو دیکھتے اس نے اپنے قدم وہیں روک دیے۔ خون تو اس کے ہاتھ سے بھی نکل رہا تھا، لیکن اس پر اس نے رومال باندھ لیا تھا باہر آنے سے پہلے۔ کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں میں، ایمن نے جھنجھلائے ہوئے لہجے میں کہا اور اپنے قدم اس کی جانب بڑھائے۔ وہ جو خوف سے کھڑی پہلے ہی کانپ رہی تھی اسے دیکھ کر مزید ہانپنے لگی۔ ایمن کو اپنی طرف آتے دیکھ کر اس نے آنکھیں بند کر لی، جسے آنکھیں بند کرنے سے ساری مصیبت ٹل جائے گی۔ لیکن کچھ دیر بعد اس نے خود کو کسی کی باہوں کے احسار میں محسوس کیا تو پٹ سے آنکھیں کھولی اور خود کو ایمن کے بازو میں پاتے ہوئے ایک دم سٹپٹا گئی۔ ایمن نے اسے لے جا کر بیڈ پر بٹھایا کم اور زور سے بیڈ پر پٹخا زیادہ تھا۔ وہ جو شرم اور غصے سے روک پڑ گئی، دل اس کا زوروں سے دھڑکنے لگا ایک دم کرائی، کیونکہ اس کا سر زوروں سے پیچھے صوفے کے ساتھ لگا تھا، لیکن مقابل کو تو کوئی پرواہ ہی نہ تھی۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو جیسے میں نے پہاڑ سے نیچے تمہیں پٹک دیا ہو؟ اس نے اسے سخت نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ اب وہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ ایک تو سب سے پہلے تم یہ دلہن کا لباس تبدیل کرو، تم اس لباس میں دیکھ کر میرا خون کھول رہا ہے۔ اس نے انگلی اٹھائے اس کے دلہن لباس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جس سے اسے سخت الجھن ہو رہی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ اس لباس میں وہ جو ہے خوبصورت نہیں لگ رہی تھی، لیکن اسے نہ جانے کیوں اسے اس لباس میں دیکھ کر عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ دوسرا، اسے اس بات پر بھی غصہ آ رہا تھا کہ اس کے نکاح میں ہوتے ہوئے کسی دوسرے کے نکاح میں جانے کے لیے حامی بھر سکتی ہے۔ آپ ہیں کون اور کیوں مجھ پر حکم چلا رہے ہیں؟ میں اب آپ کی کوئی بات نہیں مانوں گی۔ ایک تو آپ مجھے زبردستی یہاں لے آئے اور دوسرا مجھے اپنی بیوی کہہ رہے ہیں۔ میں تو آپ کا جانتی تک نہیں ہوں، پلیز جانے دیں مجھے یہاں سے۔ مہیرہ جو کب سے اس کی باتیں سن رہی تھی، لیکن اس دھوپ چھاؤں جیسے انسان کو دیکھ کر اب اسے مزید برداشت نہیں ہوا۔ نہ جانے وہ کون شخص تھا اور کیا چاہتا تھا، مہیرہ کو اس کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ سامنے کھڑا انسان اچھا خاصا ہینڈسم تھا۔ اگر مہیرہ سچ کہے تو اس شخص کو دیکھتے ہوئے اسے کسی خوبصورت ترکش کا گما ہوتا جسے اللہ نے بے شمار حسن سے نوازا تھا۔ اس نے ڈراموں میں دیکھا تھا، لیکن اس کی زبان سے اردو تھوڑا الگ بناتی تھی، لیکن پھر بھی اس کی شاندار پرسنالٹی ایسی تھی کہ کوئی بھی اسے دیکھتا تو نظریں ہٹانا بھول جاتا۔ اس کی جاذب شخصیت دیکھنے والوں کو اپنی جانب راغب کرتی۔ کیا اتنا خوبصورت انسان اس کا شوہر ہو سکتا ہے؟ کیا یہ انسان اس کے نکاح میں ہے؟ لیکن چاہے وہ جتنا مرضی ہرسم ہو، زبان کا اتنا ہی تیکھا اور خڑوس انسان ہے، اور مہیرہ کو تو پہلے ہی ایسے انسان پسند نہیں تھے۔ اس نے کبھی کسی چیز کا خواب نہیں دیکھا تھا، لیکن ایک چیز کا اس نے خواب ضرور دیکھا تھا کہ اس کا شوہر اس کی قدر کرنے والا ہو، جو اس سے محبت کرے، تحمل سے اس کی بات سنے، نہ کہ اپنی مرضی اس پر تھوپ دے۔ یہاں اسے زبردستی کسی انجان شخص کی بیوی بنایا جا رہا تھا۔ وہ تو اس شخص کو جانتی تک نہیں تھی۔ اگر یہ شخص جھوٹ بول رہا تھا تو کسی انجان شخص کے ساتھ رہ سکتی ہے۔ یہی سوچ باقی سب سوچوں پر حاوی ہو گئی تھی، ساتھ اسے گھبراہٹ بھی ہونے لگی تھی۔ میں کون ہوں؟ ایمن نے دائیں ہاتھ صوفے پر رکھتے اس کے اوپر جھکتے ہوئے کرختگی سے کہا۔ ابھی بھی تمہیں بارہ بتانا پڑے گا؟ ایک بات میری کان کھول کے سن لو، میں بار بار بات کو دہرانا پسند نہیں کرتا ہوں۔ آخری بار بتا رہا ہوں، میرا نکاح تمہارے ساتھ ہوا تھا، بلکہ تمہارا نکاح میرے ساتھ کروا دیا گیا تھا۔ ایسا کہا جائے
کہ तुम्हें मेरे ऊपर जबरदस्ती थोपा गया तो ज्यादा बेहतर होगा। मोहिरा की आंखों में देखकर उसने सपाकी से कहा। मीरा ने एक और बात तस्लीम की कि इसमें कोई शक नहीं था कि सामने खड़ा इंसान बेहिस भी था, जिसे किसी की परवाह भी नहीं थी। ऐसा मोहिरा ने दिल में सोचा, लेकिन उसके करीब आने पर उसकी खुशबू, उसका चेहरा मोहिरा के बिल्कुल करीब हो गया तो उसने अपना सांस रोका। एक पल के लिए वो उसकी सीन आंखों में कहीं खौंसी गई। क्या कोई इतना खूबसूरत भी हो सकता है? ये लाइन जो है अक्सर लड़के लड़कियों के बारे में बोलते हैं, लेकिन यहाँ मोहिरा के दिल ने अमर को देखकर ये बात बेख्याली में तस्लीम की थी कि सामने खड़ा इंसान ऐसी कशिश जरूर रखता है कि दूसरे उसकी जानिब मुतवज्जो हों। दूसरी बात, अमर ने अपने हाथ आगे बढ़ाते उसकी ठोड़ी को पकड़ा, उसका चेहरा मजीद ऊपर करते हुए कहा, तुम पर हुक्म चलाने का पाबंद सिर्फ और सिर्फ एक इंसान है, और वो है अहमद यजदानी। इस बात का हक हमारे बड़े भी हमें देकर गए, जिसे तुम और मैं कभी इनकार नहीं कर सकते। अफसोस जो है मैं तुम्हें कभी छोड़ नहीं सकता। अगर मेरे बाबा ने मुझसे वादा ना लिया होता तो कब का मैं तुम्हें तलाक दे चुका होता। लेकिन क्या कर सकते हैं, मुसीबत को कोई टाल तो नहीं सकता, और तुम मेरे सर पे मुसीबत बनकर ही आई हो। नहीं, उसने अपने सारे ख्यालात झटके। सामने खड़ा इंसान सिर्फ और सिर्फ बहरहम है। मीरा की खूबसूरत आंखों में सफेद आंसू मोती की तरह चमकने लगे। वो जो उसकी आंखों में देख रहा था, आंसू देखकर अपने अपने जबड़े बीचों उसकी ठोड़ी को छोड़े गुस्से से फ्लैट से ही बाहर निकल गया। नीचे मीरा ने अपने पाँव को देखकर सुस्की ली थी। अमर गुस्से से बाहर तो निकल आया था, लेकिन अब बेमकसद सुनसान सड़क पर बस गाड़ी चला रहा था। दूसरा, वो थक भी गया था, लेकिन सुकून अभी नसीब नहीं था। उसका इरादा फ्लैट पर जाने का तो बिल्कुल भी नहीं था। अनमीर का पता नहीं था कि वो कहाँ है। गुस्से से उसने स्टीयरिंग पर हाथ मारा। जो जख्मी हाथ था उस पर कुछ लगाया भी नहीं था। वहां फिर से खून निकलने लगा। डैम इट। हाथ से निकलते खून को देखते उसने खुद से कहा और दोबारा अपना रुमाल चेंज किया, लेकिन उसने इतनी जहमत नहीं की कि हॉस्पिटल जाकर ड्रेसिंग ही करवा ले। वो ऐसे ही था, खुद से लापरवाह, लेकिन अपने भाइयों की बहुत फिक्र करने वाला। उसने अलमीर का नंबर डायल करते हुए मोबाइल फोन कान से लगाया, लेकिन बेल जा रही थी, वो उठा ही नहीं रहा था। 3 से 4 बार उसने नंबर मिलाया, लेकिन बेल जो है मुसलसल जा रही थी। कल सुबह इन लोगों ने दोबारा इटली के लिए निकल जाना था। आज रात उनकी पाकिस्तान में आखिरी रात थी। अहमद को नहीं लगता था कि उसके बाद उसका पाकिस्तान आना होगा। सुबह जाने से पहले वो अपने माँ बाप की कब्र पर जाना चाहता था, फिर उसके बाद उसका इरादा यहाँ से जाने का था। अभी वो यही सब सोच में गुम गाड़ी स्टार्ट करने लगा जब सामने से उसने किसी को अपनी तरफ भागते हुए आते देखा। वो जो कोई भी था उसकी तरफ नहीं आ रहा था, बल्कि सड़क पर सीधी जाती, इसलिए वो सीधा ही भाग रहा था। वो बार बार पीछे मुड़कर देखने लगता जैसे किसी के आने का खौफ हो। इस इंसान ने अपने आप को चादर से ढांपा हुआ था। अमन ने गाड़ी का दरवाजा खोला और बाहर निकलकर खड़ा हो गया। हो सकता है कि इस इंसान को किसी चीज या किसी की मदद की जरूरत हो, क्योंकि चाल ढाल से वो उसे कोई लड़की ही लगी थी, इसलिए वो उसकी मदद करना चाहता था। रात के इस पहर एक लड़की का अनजान सड़क पर इस तरह भागना उसे कुछ ठीक नहीं लगा था। अभी वो वहीं खड़ा था जब उस लड़की की भी नजर गाड़ी के साथ टेक लगे खड़े इंसान पर पड़ी। उसने तो शुक्र अदा किया था कि चलो कोई तो मिला उसकी मदद के लिए, वरना उसे लग रहा था कि वो पूरी रात इसी तरह अनजान सड़क पर भागती रहेगी। रात की तारीखी हर तरफ छाई होलनाक आवाजें एक अजीब सा समा पैदा कर रही थी, और इस वजह से वो दोनों एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देख पाए। लड़की ने तो वैसे ही लंबा सा घूंघट निकालकर अपने चेहरे को ढांपा हुआ था। क्या आपको किसी किस्म की मदद की जरूरत है मोहतरमा? अमन ने धीमी मगर भारी लहजे में उससे कुछ फासले पर खड़े होते हुए पूछा। जी, वो मुझे आप किसी हॉस्पिटल में छोड़ देंगे? आपकी बहुत मेहरबानी होगी। वो इस कदर घबराई थी कि वो इस इंसान पर यकीन करे या न करे, लेकिन जब वो घर से निकली बस भागती ही जा रही थी। ऐसे से किसी भी कोई भी इंसान भी नजर नहीं आता जिस पर वो भरोसा कर सके, इसलिए अब इसको आखिरी उम्मीद समझकर उसने उसके पास मदद के लिए खड़ी थी। अब जो होगा देखी जाएगी। दूसरा दिल ने भी कहा कि वो इस इंसान से मदद ले सकती है। जी, मैं आपको हॉस्पिटल छोड़ दूंगा, लेकिन आपको क्या लगता है कि रात के इस पहर आपको एक अनजान शख्स पर भरोसा करना चाहिए? उसका लहजा सवालिया था, ताकि वो लड़की के दिल में अगर कोई सवाल मचल रहा है तो वो पूछ डाले। मुझे नहीं मालूम कि आप अच्छे हैं या बुरे, लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि मैं आप पर भरोसा कर सकती हूँ। आगे मेरी किस्मत में जो लिखा है वही होगा। मेरे साथ उसने सपाट लहजे में गहरी सांस लेते हुए कहा। बैठ जाए गाड़ी में, मैं आपको हॉस्पिटल छोड़ देता हूँ। अमन ने बिना उसे देख के कहा और गाड़ी का फ्रंट डोर खोलकर अंदर बैठने लगा। जब वो फिर से बोली, आप मुझसे पूछेंगे नहीं कि मैं कौन हूँ और इस रात के पैर क्या कर रही हूँ? हो सकता है कि मैं कोई ऐसी वैसी लड़की हूँ जो धोखे से आपके पास आई हूँ और आपको धोखा देकर चली जाए और आपकी जान भी ले ले। इसलिए बात सुनते ही अमर के चेहरे पर एक सिरार सी मुस्कुराहट आ गई। फिक्र मत करें, एक नाजुक सी लड़की मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उसका बुरा लहजा उसे हैरान जरूर कर गया, लेकिन फिलहाल वो खामोश रही और गाड़ी की पिछली सीट पर जाकर बैठ गई।
نایاب گاؤں دودھ کو تو چھوڑ چکی تھی اور اب مزید اس میں چلنے کی سکت بھی نہیں تھی۔ دکھتے جسم کو گھسیٹتی ہوئی لے کر آگے آ رہی تھی۔ اسے بھی کوئی ایسا انسان نظر نہیں آیا تھا جسے وہ مدد مانگ سکے۔ پہلے تو تھوڑی بہت جو اس میں سکت تھی، لیکن اب تو وہ اتنا بھی چلنے کی وجہ سے ختم ہو گئی تھی۔ اب تو اس کے جسم کا پور مزید درد کرنے لگا تھا۔ وہ بس اب آرام چاہتی تھی کہ وہ کسی جگہ بیٹھ کر سکون کا سانس لے، لیکن وہ بھی سکون کی سانس نہیں لے سکتی تھی۔ جانتی تھی کہ رات ہو رہی ہے اور اسے کوئی جلد از جلد ٹھکانہ تلاش کرنا ہے، اس لیے وہ ارد گرد دیکھتے ہوئے بس چلی جا رہی تھی جب اس کی نظر سامنے گاڑی پر پڑی۔ جب سے وہ گاؤں سے نکلی تھی اسے کوئی انسان نظر نہیں آیا تھا جس پر وہ بھروسہ کرے، یا ایسا کہا جائے کہ اس کا دل مطمئن ہی نہیں ہو رہا تھا کسی ایسے ویسے انسان سے مدد لینے کے لیے۔ لیکن سامنے کھڑا انسان نہ جانے کیوں اس کا دل کہا کہ وہ اس سے مدد لے سکتی ہے۔ اس لیے اللہ کا نام لے کر وہ اس شخص کی گاڑی میں بیٹھ گئی تھی، اور اب گاڑی کی آرام دہ سیٹ پر بیٹھ کر زیادہ تو نہیں لیکن تھوڑا بہت اس کے دکھتے جسم کو سکون ضرور ملا تھا۔ آگے کیا ہونے والا تھا، حویلی میں اس کی ماں کے ساتھ کیا ہوا، وہ بالکل بھی کچھ نہیں جانتی تھی۔ بس وہ یہی دعا کر سکتی تھی کہ اس کی ماں ٹھیک ہو۔ خزان یہ وقت اپنے کمرے میں موجود آرام دہ کرسی پر ٹیک لگایا آنکھیں موندے بیٹھا تھا۔ کل کا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا۔ وہ اپنے کلب گیا اور ایک سنسان گوشے میں بیٹا جو ہے اورحان کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ آج اس نے کچھ زیادہ ہی سے بدتمیزی کی تھی، وہ اسی بارے میں سوچے جا رہا تھا جب ایک بہت ہی خوبصورت سی لڑکی بلیک چست ڈریس پہنے اس کے پاس ہی ٹک گئی۔ وہ جو اپنی سوچوں میں گم بیٹھا تھا ایک دم چوکا اور ماتھے پر گوری لیے اس نے اس لڑکی کو دیکھا۔ وہ اسے نہیں دیکھ رہی تھی بلکہ ہاتھ میں رنگ پکڑے لبوں کو دبا کسی خیال میں غرق تھی۔ محترمہ، اس سے پہلے وہ اسے کچھ سخت سنا تھا۔ اس کی نشیلی آنکھیں جو اس نے غازان پر ڈالی اسے چاروں شانے چت کر گئیں۔ کیا تھا ان آنکھوں میں؟ وہ دل پھینک انسان تو نہیں تھا کہ کسی بھی خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر اس پر من مٹتا۔ اس نے بہت سی خوبصورت لڑکیاں دیکھی تھی، لیکن سامنے بیٹھی لڑکی میں تو کچھ الگ ضرور تھا جو اس کی توجہ کا مرکز بنا۔ وہ لڑکی شاید نشے میں تھی۔ سوری، وہ کہتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھی، لیکن لڑکڑا کر غازان کی گود میں گر گئی۔ یہ سب کچھ بہت اچانک ہوا۔ دم سادے اب کے چہرے کو وہ اس کے قریب سے دیکھ رہا تھا۔ میک اپ کے نام پر اس نے ریڈ لپسٹک لگائی تھی اور نشے کی وجہ سے اس کے گال اور ناک ویسے ہی سرخ ہو رہے تھے، سنہری بار جن کو کھلا چھوڑا ہوا تھا اس نے۔ غازان نے تو ایک پل کے لیے اپنا سانس رک گیا اس کا۔ ایسا اس کے ساتھ پہلی بار ہو رہا تھا، لیکن آنکھیں، اس کی ہمت، اس کی وہ تو پتھر کا بن گیا تھا، لیکن نہیں جانتا تھا کہ یہ اس کی تباہی کی شروعات تھی جو اچانک اس کی زندگی میں آئی تھی۔ غازان شرٹ کی کیفیت میں بیٹھا تھا، فوراً ہوش میں آیا، اس لڑکی کو پیچھے کرنا چاہا، لیکن وہ لڑکی اپنا چہرہ خود ہی پیچھے کر چکی تھی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ کچھ دیر بعد خازان جب بولنے کے قابل ہوا تو گہری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، جو ایک بار پھر کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ خازان نے یہ بات تسلیم کی کہ اس لڑکی کی ہنسی بہت ہی پیاری ہے۔ پہلے آپ اپنا نام بتائیں۔ خازان یزدانی، وہ ہلکی سی آواز میں بولا۔ اوہ، تو آپ احمد یزدانی کے بھائی ہیں؟ ٹھیک کہہ رہی ہوں نا میں؟ اس نے اپنا چہرہ پیچھا کرتے ہوئے چہرے پر مصنوعی حیرانگی لیے پوچھا۔ ویسے ان کو کون نہیں جانتا، بلکہ ان کے سارے بھائیوں کو پورا شہر جانتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کلب آپ کا ہے، کیونکہ ان کے ایک بھائی کا کلب بھی تو ہے۔ اس لڑکی نے آنکھوں میں چمک لیے پوچھا۔ یہ میرا ہی کلب ہے، وہ اس کی سن ہی کہا رہا تھا، وہ تو اس کی نشیلی آنکھوں میں کھوا ہوا تھا۔ وہ نشے میں دھت لڑکی کچھ زیادہ ہی اس کے قریب آ گئی تھی۔ مجھے میرے فلیٹ پر چھوڑ دو، وہ نشے کی وجہ سے بے ترتیب سے الفاظ اس کی زبان سے ادا ہوئے، اس کے کندھے پر سر رکھے ہی وہ بے ہوش ہو گئی۔ موبائل فون کی آواز پر وہ خیالوں کی دنیا سے باہر آیا، اس کے چہرے پر ایک الگ سی ہی مسکراہٹ تھی۔ بہت جلد ملتے ہیں مس، جو بھی تمہارا نام ہے، غازان کہتے موبائل کی طرف متوجہ ہوا۔ اس نے اس لڑکی کے بے ہوش ہوتے ہی اسے اس کے فلیٹ پر پہنچا دیا۔ وہ تھوڑی بہت ہوش میں تھی۔ اس نے اسے اپنے فلیٹ کا بتا دیا تھا۔ غازان ایک ایسی دلدل میں پھنستا جا رہا تھا جہاں سے اس کا نکلنا مشکل ہی نہیں ناممکن تھا، لیکن ابھی وہ نہ آنے والے وقت سے نا واقف تھا۔ نایاب کہاں ہے؟ اسے ابھی اسی وقت یہاں لے کر آؤ، ہمیں اس سے بات کرنی ہے۔ دادا جی نے سنجیدگی سے فائزہ بیگم کو دیکھتے ہوئے حکم صادر کیا۔ دادی ماں تو اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ اس وقت جاسم، سلمان اور دادا یہاں موجود تھے، جو اپنے ہاتھوں کو پریشانی سے مڑوڑ رہی تھی۔ انہیں سمجھ ہی نہیں کیوں کیا جواب دے۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد فائزہ بیگم کی آواز آئی۔ نایاب کو تو بھگا دیا تھا، لیکن اب اس کے پاس دینے کا کوئی جواب نہیں تھا، لیکن دل تو اس کا مطمئن تھا کہ اس نے اپنی بچی کو بچا لیا۔
وہ یہاں پر نہیں ہے، فائدہ بیگم نے اپنے ڈر پر قابو پاتے ہوئے اپنا حلق تر کرتے ہوئے جواب دیا، کیونکہ دادا جی کے چہرے کے تاثرات ایسے تھے جسے بھی وہ نظروں سے جلا کر بھسم کر دیں گے۔ کیا مطلب؟ وہ یہاں پر نہیں ہے، کہاں پر ہے وہ؟ اس بار سلمان صاحب نے پوچھا۔ یہ وہی جانتا تھا کہ سردار کو کس طرح ان لوگوں نے ڈیل کیا تھا، ورنہ وہ تو ان کی جان لینے کے در پہ تھا۔ سردار کا بہت بڑا احسان تھا ان پر، جسے وہ کبھی چکا نہیں سکتے تھے، لیکن سردار کے کہنے پر اس احسان کا بدلہ مہیرہ کے ساتھ نکاح کر کے انہوں نے چکانا تھا، لیکن مہیرہ کو تو ایمن لے گیا تھا۔ اب ان کے پاس نایاب کی ہی آپشن بچی تھی اور وہ نہ جانے کہاں تھی۔ وہ حویلی سے چلی گئی ہے، فائدہ بیگم نے پہلی بار اپنے شوہر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ حویلی سے چلی گئی؟ بہو کہنا کیا چاہتی ہو تم؟ صاف صاف لفظوں میں جواب دو۔ دادا جی اپنے مٹھیاں بھیجتے ہوئے غلطگی سے بولے۔ ان کی چھٹیز بار بار انہیں اشارہ کر رہی تھی، وہ اس خیال کو بار بار جھٹک رہے تھے۔ میں مانتی ہوں کہ نایاب سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لوگ اسے جان سے ہی مار دیں، اس لیے وہ حویلی چھوڑ کے جا چکی ہے۔ کہاں گئی ہے یہ میں نہیں جانتی، اگر نایاب نے گناہ کیا ہے تو آپ لوگ بھی کوئی دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہیں۔ فائدہ بیگم نے اس بار تینوں کے چہروں کی طرف دیکھتے ہوئے تنزیہ انداز میں کہا۔ اور نائب نے تو پھر بھی نکاح کیا، اس میں کوئی گناہ نہیں کیا۔ آپ لوگوں کی نظروں میں تو بے شک وہ گناہ ہو، لیکن آپ لوگ کیا کچھ کرتے آئے میں اچھے سے جانتی ہوں۔ اور اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتی، سلمان صاحب کے ہاتھ کا تھپڑ پڑتے ان کے باقی کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ خبردار اگر ایک لفظ بھی اپنی زبان سے نکالا تو تم جانتی ہو اچھی طرح کہ ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں، تو پھر بھی تم ہمارے سامنے زبان درازی کر رہی ہو۔ اب جلدی سے بتاؤ کہ نایاب کہاں ہے، ورنہ تمہارے ٹکڑے کر کر کے چیل کبوں کو کھلا دوں گا میں۔ سلمان نے جو ہے فائدہ بیگم کو دیکھتے دھاڑتے ہوئے کہا تھا۔ جس نے اپنے گال پر ہاتھ رکھا وہ جانتی تھی کہ یہ سب تو ہوگا ہی، اس لیے وہ اس کے لیے بھی تیار تھی۔ کہا نا میں نہیں جانتی وہ کہاں ہے، اگر آپ لوگ اسے ڈھونڈ سکتے ہیں تو اسے ڈھونڈ لیں، مجھے نہیں معلوم وہ کہاں گئی ہے، لیکن وہ یہاں سے بہت دور چلی گئی ہے۔ فائدہ بیگم نے اپنے شوہر کو دیکھتے ہوئے بے خوفی سے کہا تھا۔ اس وقت اگر وہ خاموش ہو جاتی یا خوفزدہ ہو جاتی تو کبھی بھی دوبارہ ان کے سامنے آواز بلند نہ کر پاتی، اس لیے آج بولنا ان کا ضروری تھا۔ جاسم جو ہے خاموش کھڑا تھا، غصے سے اس کا خون کھول رہا تھا۔ دل تو کر رہا تھا کہ بھی جا کے نایاب کا گلا دبا دے۔ اگر وہ یہاں ہوتی تو وہ ایسا کر بھی گزرتا، لیکن اس کا ارادہ اتنی جلدی اور آسانی سے نایاب کا پیچھا چھوڑنے کا بالکل بھی نہیں تھا، جس نے ان لوگوں کی عزت دو کوڑی کی کر دی تھی۔ جاسم، اپنے آدمیوں کو کہو کہ وہ نایاب کو تلاش کریں، مجھے وہ لڑکی کسی بھی حال میں چاہیے، ہماری عزت خراب کر کے وہ سکون کی زندگی نہیں گزار سکتی۔ دادا جی نے جاسم کو دیکھتے ہوئے دھوٹوک الفاظ میں کہا اور ایک قہر برساتی نظر اپنی بہو پر ڈالتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ سلمان اپنی بیگم کو بازو سے دبوچتے اسے گھسیٹتے ہوئے وہاں سے لے گیا۔ ایمر نایاب کو جو ہے اسپتال لے کر آ گیا تھا۔ اسپتال لاتے ہی اس نے ڈاکٹر کو اس کا چیک اپ کروانے کو کہا۔ وہ تو تقریباً بے ہوش ہونے کے قریب تھی، اس کا پورا جسم دکھ رہا تھا۔ اس کی ہمت تھی کہ وہ اتنا چل کر آگے آ گئی تھی۔ اس نے اسپتال پہنچتے اس میں مزید سکت نہیں دی اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ ڈاکٹر نے اس کا چیک اپ کیا اور باہر آ کر ایمر سے پوچھا، کیا لگتے ہیں آپ ان کے؟ وہ خود بھی اپنے ہاتھ کی ڈریسنگ کروا رہا تھا۔ ڈاکٹر کے سوال پر چونکا۔ کزن ہے وہ میری، لیکن کیا ہوا، سب خیریت تو ہے نا؟ ایمر کو اس وقت یہی جواب دینا جو ہے بہتر لگا۔ ڈاکٹر نے پہلے تو ایمر کی شکل کی طرف دیکھا، پھر گہرا سانس لیتے ہوئے بتانے لگا، دیکھیے پیشنٹ کو بہت بری طرح مارا گیا ہے، ان کی پوری باڈی پر نشانات موجود ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو یہ پولیس کیس بنتا ہے، کیونکہ لڑکی پر تشدد کیا گیا ہے، ہو سکتا ہے کہ اسے جان سے مارنے کی بھی کوشش کی گئی ہو، ڈاکٹر نے تفصیل سے بتایا۔ احمد تو ڈاکٹر کی بات سنتے ہی حیران رہ گیا۔ دیکھیں وہ میری کزن ہے جو کافی ٹائم بعد مجھے اس حالت میں ملی ہے، اب میں اس سے بات کروں گا پھر ہی پتہ چلے گا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے، لیکن ابھی میں پولیس کو انوالو نہیں کرنا چاہتا، لیکن جیسے ہی اگر مجھے ضرورت محسوس ہوئی تو میں ضرور ان کی مدد لوں گا۔ آئی ہوپ کہ آپ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور کیا میں ان سے مل سکتا ہوں؟ ایمن نے تحمل سے ڈاکٹر کی بات سننے کے بعد ان سے پوچھا۔ جی ٹھیک ہے، جیسا آپ کو بہتر لگے، آپ مجھے اچھے انسان لگیں، اس لیے میں پولیس کو انوالو نہیں کروں گا، اور پیشنٹ سے آپ آدھے گھنٹے بعد مل سکتے ہیں۔ ڈاکٹر نے جانے سے پہلے ایک دو ہدایت دی اور پھر وہاں سے ایمر کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے چلا گیا۔ اور اب ایمر کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے، کیونکہ جو اس نے سنا تھا وہ ناقابل یقین تھا۔ آخر کوئی اتنا ظالم کیسے ہو سکتا ہے؟ ظالم لوگ تو اس سے زیادہ ظلم کرتے ہیں، ایمر نے تلخی سے سوچا، پھر سر جھٹک کے وہیں بینچ پر بیٹھ گیا۔ وہ اس لڑکی کو اس حالت میں چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا تھا، یہ بات اس کی غیرت کو گوارا نہیں تھی، شاید اسی لیے یہاں رک کر سے بات کرنے کے بعد بھی یہاں سے جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ مجھے دوبارہ آپ کو یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے مجھے سب سچ بتانا ہوگا، پھر میں آپ کی طرف سے آپ کا کیس لڑ سکوں گا۔
آج پھر وہ کافی سوچنے کے بعد اورحان کے سامنے موجود تھی. اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب اسے کیا کرنا ہے. جی میں جانتی ہوں اور میرا ارادہ آپ کو بالکل سچ بتانے کا ہے. اگر آپ کو مناسب لگے تو آپ میری ہیلپ بھی کر سکتے ہیں، ورنہ میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے آپ کسی مصیبت میں پھنسیں. آئرا نے سنجیدگی سے اورحان کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی بات کا آغاز کیا. دیکھیے مس، جس کام سے اور جس پروفیشن سے میرا تعلق ہے وہاں خطرہ تو ہر وقت میرے سر پر گھومتا ہی رہتا ہے. اب خطرے کو دیکھ کر میں اپنا کام نہیں چھوڑ سکتا، نہ اپنے فرائض سے پیچھے ہٹ سکتا ہوں. اورحان کی بات اس کے دل کو لگی، اس لیے کچھ پل کے لیے خاموش ہو گئی. آپ نے XXX کا تو نام سنا ہوگا. کچھ دیر بعد آئرا بولی. اس نے اورحان کی طرف دیکھا جس نے ثابت میں سر ہلایا. جی بالکل، بہت بڑا گینگ ہے وہ، اور آج تک کسی کی ہمت نہیں ہوئی ان پہ ہاتھ ڈالنے کی. ہر طرح کے جائز اور ناجائز کام کرنا وہ اپنا فرض سمجھتے ہیں. اورحان نے اپنے دونوں ہاتھوں کو آپس میں بیوز کرتے اسے وہی بتایا تھا جو اسے پتا تھا. میں انہی کے لیے کام کرتی ہوں. آئرا کے اس انکشاف پر اورحان نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا. آپ جانتی بھی ہیں کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ اورحان کو لگا وہ مذاق کر رہی ہے، لیکن اس کے چہرے کو دیکھ کر نہیں لگ رہا تھا کہ وہ مذاق کر رہی ہے. جی بالکل، میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ کیا بول رہی ہوں. میں نے کہا نا کہ اس بار میں آپ سے کوئی جھوٹ نہیں بولوں گی. جو بولوں گی سچ بولوں گی. اگر آپ کو مناسب لگے تو میری ہیلپ کر سکتے ہیں، ورنہ آپ انکار کر دیں. XXX جو ہے بہت بڑا گینگ ہے جو اٹلی میں ہر طرف پھیلا ہوا ہے. یہ لوگ ہر طرح کے مختلف کام کرتے تھے. ڈرگز اسمگلنگ، لڑکیوں کی اسمگلنگ کرنا، ہتھیاروں کا تبادلہ کرنا، اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں جو ان کے کاموں میں شامل تھیں. اور ان سب کا ایک ہی لیڈر تھا جسے آج تک کسی نے دیکھا نہیں، لیکن وہ ہر ایک کام پرفیکٹ طریقے سے کرنے کا عادی تھا. اور وہ کوئی ایسا سراغ بھی نہیں چھوڑتا تھا جس کی وجہ سے وہ لوگ پکڑے جائیں. سب لوگ ان کے بارے میں جانتے تھے، لیکن کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ ان پر ہاتھ ڈال سکے، کیونکہ کوئی ثبوت ہی نہیں ملتا تھا. جب میں چھوٹی تھی تو میرے والدین کی ایک حادثے میں موت ہو گئی. میرے ماموں نے مجھے اور میری بہن کو کچھ لوگوں کے حوالے کر دیا. اس کے بعد میں نے کبھی اپنے ماموں کو نہیں دیکھا. انہوں نے ایسا کیوں کیا میں یہ بھی نہیں جانتی. پھر میں اور میری بہن انہی لوگوں کے پاس رہے. پہلے ہم لوگ پاکستان میں رہتے تھے، پھر ہم لوگ ادھر آ گئے اور تب سے ہم لوگ ادھر ہی ہیں. آئرا نے گہرا سانس لیتے اپنی بات کا آغاز کیا. وہ جانتی تھی کہ ایک نہ ایک دن ضرور ایسا آئے گا جب اسے یہ سب چیزیں کسی نہ کسی کو تو بتانی ہی ہوں گی. اور شاید وہی آج کا دن تھا. اسے لگ رہا تھا کہ اورحان اس کی مدد کر سکتا ہے، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اورحان ایک جو ہے وکیل ہے، وہ اتنی بڑی کمیونٹی کا اکیلے مقابلہ کیسے کر سکتا ہے. لیکن پھر بھی دل کہہ رہا تھا کہ اس کی وہ مدد کرے گا. اس لیے اس نے اورحان کو ساری حقیقت بتانے کا سوچا. میرا آپ کے پاس آنا اور آپ سے مدد مانگنے کا مقصد صرف اور صرف ایک انسان ہے، اور وہ ہے میری بہن. میں یہ سب اپنی بہن کی خاطر کر رہی ہوں. وہ بہت چھوٹی ہے، میں نہیں چاہتی کہ وہ کسی قسم کی مصیبت یا پریشانی میں پھنسے. میں اسے ویسی زندگی نہیں دے سکتی جیسے میں نے گزاری ہے، یا جیسے میں اپنی گزار رہی ہوں. مجھے اپنی پرواہ نہیں ہے، لیکن میں اپنی بہن کی خاطر کسی بھی حد تک جا سکتی ہوں. کیسی زندگی؟ اورحان بولا. تو صرف اتنا، کچھ دنوں تک میری بہن 20 سال کی ہونے والی ہے، اور وہ لوگ اسے کسی بھی کام میں لگا دیں گے جس میں مجھے لگایا ہوا ہے، اور میں ایسا بالکل بھی نہیں چاہتی. وہ کہتی خاموش ہوگی. کیسا کام؟ اورحان کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا. ٹھیک ہے، میں آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں. اورحان نے اس کی پوری بات سننے کے بعد کہا تھا. اس وقت اس کا چہرہ بہت سیریس تھا. آئرا کی بات سننے کے بعد انکار نہیں کر پایا تھا. اس کی کالی آنکھوں میں غصہ صاف نظر آ رہا تھا. اس میں آپ کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، آئرا نے تھوڑا جھجکتے ہوئے کہا. اس وقت وہ بلیک کلر کے گاؤن ٹائم کے ڈریس میں ملوث تھی، لیکن اس ڈریس کا گلا جو ہے تھوڑا ڈیپ تھا. اورحان نے جب میری نظر پر ڈالی تو فوراً نظروں کا زاویہ تبدیل کیا. میں اچھے سے جانتا ہوں مس آئرا، اور مجھے خوشی ہوگی اگر میں آپ دونوں بہنوں کی مدد کر سکا تو. اورحان نے پیچھے دیوار پر نظریں جمائے کچھ سوچتے ہوئے کہا. اگر مجھے پولیس کی ضرورت محسوس ہوئی تو وہ بھی اس معاملے میں میری مدد کر سکتی ہے. اورحان نے آئرا کو پریشان ہوتے دیکھا تو اسے حوصلہ دیا. آپ پھر بھی ایک بار اس بارے میں اچھے سے سوچ لیا اور فیصلہ بھی کر لیا. آپ نے کہا کہ اگلے ماہ وہ لوگ کچھ لڑکیوں کی دبئی اسمگلنگ کرنے آنے، جس میں آپ کی بہن بھی شامل ہے. جی ایسا ہی ہے. چلیے پھر میں آج ہی سے اس کیس پر کام شروع کرتا ہوں، لیکن اس بارے میں ان لوگوں میں سے کسی کو بھی معلوم نہیں ہونا چاہیے. اورحان نے پیچھے ٹیک لگاتے ہوئے ہاتھ میں پین گھماتے ہوئے کہا. آپ فکر مت کریں، میں کسی کو خبر نہیں ہونے دوں گی. آئرا آخرکار مسکرا پڑی، جیسے دل کا بوجھ زیادہ کم ہو گیا ہو. میں آپ کی بہن سے ملنا چاہتا ہوں. کچھ دیر کی خاموشی کے بعد اورحان نے آئرا کے چہرے کے تاثرات دیکھتے کہا. تو اس کے تاثرات پریشانی میں ڈھلے تھے. آپ پریشان مت ہو، میں بس ملنا چاہتا ہوں. اتنا بھروسہ تو آپ مجھ پر کر سکتی ہیں. جی چلیے، آئرا نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا. اورحان ہولے سے مسکرا کر اس کے ساتھ چل پڑا. تمہیں کیا لگتا ہے مہرا کو کچھ یاد نہیں آئے گا؟ جو دوائی اسے دی جا رہی تھی اس کی وجہ سے اس کی یادداشت واپس نہیں آئی، لیکن اب وہ ایمر کے پاس ہے تو دوائی نہ ملنے کی وجہ سے وہ ٹھیک ہو جائے گی.
دادا جی کی پریشان سی آواز جاسم پرسراسیت سے مسکرا دیا تھا ان کی بات سن کر۔ آپ کو کیا لگتا ہے معمر جدانی کو سکون سے رہنے دے گی؟ جاسم کہتے ہی کیکا لگا پڑا۔ کیا مطلب؟ انہوں نے ناسمجھی سے کہا۔ مہرہ کو کچھ یاد نہ آئے اور جو اسے دوائی دی جاتی ہے وہ ایک طرح کا ڈرگ ہے جس کی وہ عادی ہو چکی ہے، اور اب زیادہ ایک دن تک وہ برداشت کر سکتی ہے۔ اس کے بعد جب اسے طلب ہوگی تو آپ بھی اچھے سے جانتے ہیں، جب کسی انسان کو نشے کی لت لگ جائے اور وہ چیز اسے نہ ملے تو اس کا کیا حال ہوتا ہے۔ اور مہرہ کی جو حالت ہوگی، میرا نہیں خیال احمد یزدانی جیسا انسان مہرہ کے ہونے یا نہ ہونے سے فرق پڑتا ہو اس کا علاج کروائے گا۔ جاسم کو دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے وہ سب کچھ پہلے سے سوچے بیٹھا تھا۔ سردار کا کیا سوچا ہے؟ وہ تمہاری سوچ سے زیادہ گلے میں اٹکنے کی چیز ہے۔ اس نے کچھ سال پہلے ہماری ایک مدد ایک شرط پر کی تھی کہ 20 کی ہوتے ہی مہرہ کا نکاح اس سے کر دیا جائے گا۔ اگر اس وقت سردار ہماری مدد نہ کرتا تو ہم لوگ سڑک پر آ جاتے، لیکن نہ جانے احمد کہاں سے آ گیا۔ اگر وہ زندہ ہے تو اس کے باقی بھائی بھی زندہ ہوں گے۔ مجھے نہیں لگتا کہ احمد اب کوئی معمولی انسان ہے جس پر ہم ہاتھ مار سکتے۔ اس کے باقی بھائیوں کے بارے میں بھی معلوم کرواؤ۔ اور دیکھو سردار کا کیا کہنا ہے، دادا جی نے سنجیدگی سے کہا۔ آپ فکر مت کریں، میں سب سنبھال لوں گا، جاسم نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ پیشنٹ کو ہوش آ گیا ہے، نرس کے بتانے پر وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور دروازہ ناک کرتے ہوئے روم میں آیا۔ نائب نے چہرہ دائیں موڑا تھا، اس اندر آنے والے شخص کی جانب دیکھا اس نے، بلکہ نیتوں سے دیکھتی وہ حیران رہ گئی۔ مقابل کا بھی یہی حال تھا۔ آپ؟ نائب کے منہ سے ابھی یقین نکالا میں بس اتنا ہی نکلا۔ کیا اس نے جس انسان سے مدد لی تھی وہ المیر کا بھائی احمد تھا؟ اس کے چہرے اس نے پہلا کیوں نہیں دیکھا؟ لیکن وہ چہرہ بھلا کیسے دیکھتی؟ اندھیرے کی وجہ سے اسے کچھ نظر جو نہیں آ رہا تھا، اور جب وہ اسپتال آئی تو آتے ہی بے ہوش ہو گئی، اس وجہ سے وہ احمد کا چہرہ نہیں دیکھ پائی اور اسے دیکھ کر حیرانگی ہو رہی تھی۔ دوسری طرف احمد کا بھی یہی حال تھا۔ ایک سیکنڈ میں اس کے دماغ نے کام کرنا شروع کیا کہ نائب سامنے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر تشدد کیا گیا ہے، لیکن ایسا کیوں کیا گیا؟ اس کے اپنے گھر والے اس کے ساتھ ایسا کیوں کریں گے؟ وہ اپنی ہی بیٹی پر ہاتھ کیوں اٹھائیں گے؟ اس پر تشدد بھلا کیوں کریں گے؟ اسے مارنے کی کوشش کیوں کریں گے؟ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن پھر بعد میں دماغ میں خیال آیا کہ وہ لوگ تو جانور ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، چاہے وہ ان کا اپنا خون ہی کیوں نہ ہو۔ مطلب کہ نہیں، وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، کسی کی بھی جان لے سکتے ہیں۔ نائب نے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی، لیکن احمد نے ہاتھ کے اشارے سے اسے اٹھنے سے منع کر دیا اور پھر خود سامنے صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھی، وہ نائب کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔ اسے دیکھ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کچھ سوچ رہا ہو۔ تم حویلی سے کیوں بھاگی؟ مجھے جھوٹ نہیں سننا، جو پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دو۔ احمد کا سر ابھی بھی جھکا ہوا تھا، لیکن آواز میں سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ نائب نے اوپر چھت کی طرف دیکھا اور گہرا سانس لیا۔ وہ لوگ میرا نکاح سردار کے ساتھ کروانا چاہتے تھے، میں نے منع کر دیا اور بتا دیا کہ میرا نکاح ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے بھائی نے مجھے مارا اور امی نے مجھے گھر سے بھاگنے کے لیے کہا، کیونکہ وہ لوگ مجھے جان سے مارنا چاہتے تھے۔ تمہاری اس حالت کا ذمہ دار تمہارا بھائی ہے۔ احمد کے لہجے میں بھی یقینی تھی۔ کوئی بھی بھائی اتنا ظالم کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی بہن پر اتنا تشدد کرے کہ وہ مرنے والی ہو جائے؟ جی اور امی کے زور دینے پر میں حویلی سے نکل آئی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کہاں جاؤں، اس لیے جب آپ مجھے نظر آئے تو میں آپ سے مدد مانگی۔ نائب نے اسے دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ سامنے بیٹا انسان اسے فرشتہ بن کر ملا ہے یا دشمن بن کے، کیونکہ سامنے بیٹے انسان کوئی اور نہیں بلکہ اس انسان کا بڑا بھائی تھا جس نے اس کی زندگی جہنم بنا دی تھی، جس کی وجہ سے آج وہ اس مقام پر تھی۔ کیا وہ سامنے بیٹے اس انسان پر بھروسہ کر سکتی تھی؟ آخر وہ بھی تو اسی کا بھائی تھا۔ دل سے جیسے آواز آئی، لیکن فی الحال اس نے اس آواز کو جھٹک دیا۔ اس وقت وہ کچھ بھی نہیں سوچنا چاہتی تھی، اس وقت وہ سکون چاہتی تھی۔ آپ پلیز اپنے بھائی سے کہیں کہ مجھے طلاق دے دے، میں اب اس شخص کے ساتھ اپنا نام نہیں جوڑے رکھ سکتی، نہ ہی مجھے اس کی ضرورت ہے اور نہ ہی اس کے نام کی، میں اس سے علیحدہ ہونا چاہتی ہوں۔ اتنے سال تک میں اس کے نام پر بیٹھی رہی، اس کی وجہ سے میں نے اتنا کچھ برداشت کیا، آج میں اس مقام پر ہوں تو صرف اور صرف اس انسان کی وجہ سے۔ آپ ان کے بڑے بھائی ہیں، پلیز آپ ان سے بات کریں، انہیں کہیں کہ وہ مجھے طلاق دیں۔ نائب نے کچھ دیر سوچنے کے بعد احمد کو دیکھتے ہوئے کہا۔ احمد نے سر اٹھا کر سامنے بے بس لڑکی کو دیکھا جو اس وقت کافی کمزور لگ رہی تھی۔ معاف کرنا، لیکن اس معاملے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، کیونکہ میں المیر کا بھائی ہوں، اسے بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں، چاہے کچھ بھی ہو جائے میرے حکم پر وہ اپنی جان دینے کو بھی تیار ہو جائے گا، لیکن یہ میری بات وہ کبھی نہیں مانے گا، وہ کبھی بھی تمہیں طلاق نہیں دے گا۔ اگر اس نے تمہیں طلاق دینی ہوتی تو کب کا دے چکا ہوتا، لیکن نہیں دی تو اس نے تمہیں نہیں چھوڑنا، اور اسے یہ بات میں کافی بار کہہ چکا ہوں کہ اگر وہ تمہیں اپنانا نہیں چاہتا تو اپنے نام سے بھی آزاد کر دے،
لیکن اس نے میری ایک نہیں سنی ہے. اس معاملے میں وہ میری کبھی نہیں سنتا اور نہ ہی سنے گا. اتنا تو مجھے بھی معلوم ہے. تم دونوں میں جو کچھ ہوا وہ تم دونوں میاں بیوی کا آپس کا معاملہ ہے. میں اس میں دخل اندازی کرنا بالکل بھی مناسب نہیں سمجھتا، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میاں بیوی کو اپنا معاملہ خود ہی سنبھالنا چاہیے. اور جہاں تک بات ہے تمہارے رہنے کی یا کہیں اور جانے کی، تو میں تمہیں اس حالت میں کہیں اور جانے نہیں دے سکتا، کیونکہ تم میرے بھائی کی بیوی ہو. اگر بھی میں نے تمہیں اس حالت میں چھوڑ دیا تو بعد میں اپنے بھائی کو کیا جواب دوں گا؟ چاہے وہ جتنا مرضی غصے کا تیز ہو یا تم پر غصہ ہو، جو بھی معاملہ ہو، لیکن اس معاملے میں وہ مجھ سے ضرور ناراض ہوگا کہ میں نے اس کی بیوی کی مدد کیوں نہیں کی. کیا ان کو میرا احساس ہے؟ نائب جو خاموشی سے سن رہی تھی ایک دم بول پڑی. نہ جانے کہ اسے یہ سننا اچھا لگا تھا. دل کے کونے سے آواز آئی کہ یہ سب سننا اسے اچھا لگ رہا ہے، لیکن اس خیال کو وہ بار بار جھٹک رہی تھی. اس کی بات سنتے عمر کے چہرے کے تاثرات نرم پڑے تھے، بہت زیادہ. اسی لیے تو تمہارے پل پل کی خبر رکھتا تھا وہ. بے شک وہ یہاں کبھی نہیں آیا، لیکن وہ تمہیں خبر رکھتا ہے. تم کہاں جاتی ہو، کیا کرتی ہو، کیا نہیں کرتی، ہر بات کا اسے علم تھا. اور میں مزید بحث نہیں چاہتا. کل ہم لوگوں نے یہاں سے نکلنا تھا اور میں چاہتا ہوں کہ تمہیں بھی ہم اپنے ساتھ لے جائیں. فکر مت کرو، تمہارے بارے میں المیر کو کچھ نہیں بتاؤں گا. جب تمہیں مناسب لگے کہ تم اس سے مل سکتی ہو تب تک کے لیے پہلے تم خود کو ٹھیک کر لو، لیکن اتنی جلدی تم ہمارے ساتھ نہیں آ سکتی کیونکہ کچھ ڈاکومنٹ وغیرہ بنوانے. ایمن نے پرسوچ انداز میں کہا. ایمن کو کیا کہے گا؟ وہ فی الحال اس بارے میں کچھ نہیں سوچنا چاہتا تھا. اسے تو جاسم پر حیرت ہو رہی تھی جس نے اپنی بہن پر اتنا تشدد کیا. عجیب بھائی تھا جسے ذرا بھی اپنی بہن پر ترس نہیں آیا تھا. ابھی تم آرام کرو، مجھے کوئی ضروری کام ہے، میں وہ کر کے آتا ہوں. فکر مت کرو، مجھے اپنے بڑے بھائی کی طرح ہی سمجھو. میں تمہارا بڑا بھائی جاسم کی طرح بالکل نہیں بنوں گا، بلکہ میں یہ سب ہوں بھی نہیں، کیونکہ میں اپنے سے جڑی ہر ایک چیز کی اچھے سے حفاظت کرنا جانتا ہوں، چاہے وہ میری چھوٹی سے چھوٹی چیز ہی کیوں نہ ہو. اور تمہیں تو پھر میں نے اپنی بہن بولا ہے، تو تمہاری تو اپنی جان سے بڑھ کر حفاظت کروں گا، اس لیے پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. ایمن نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا اور پھر کمرے سے باہر نکل گیا. نایاب ابھی بھی خاموشی سے جو ہے چھت کو گھور رہی تھی. یہ شخص جو بول کر گیا تھا کیا وہ اس پر یقین کر سکتی تھی؟ جبکہ وہ اسے اچھی طرح جانتی بھی نہیں تھی کہ اس کے بھائی نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے. اور ایک طرف اس کا اپنا سگا بھائی تھا جس نے اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا. تو کیا اس انسان پر یقین کرنے میں کیا برائی ہے؟ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ اگر یہ انسان بھی اپنے بھائی کے جیسا نکلا تو زندگی سے ایک اور اچھا سبق مل جائے گا. اس نے دل میں سوچا اور اپنی آنکھیں موند لیں. اب تو اس کا اپنی زندگی سے بھی بھروسہ اٹھ چکا تھا، جینے کی امید بھی ختم ہو چکی تھی. اسی لیے تو جب اس کے گھر والوں کو نکاح کا پتہ چلا تو وہ مرنے کے لیے بھی تیار تھی. بے شک اس کے باپ، بھائی اور دادا اسے مار دیتے، اسے کوئی فرق نہیں پڑنا تھا. جب انسان اندر سے ٹوٹ جاتا ہے تو اس میں جینے کی خواہش ختم ہو جاتی ہے، اور نایاب کا بھی کچھ ایسا ہی حال ہوا تھا. المیر اس وقت حویلی کے باہر کھڑا تھا. وہ کیوں یہاں آیا تھا؟ خود بخود اس کے قدم اس طرف گئے، اسے پتہ ہی نہیں چلا. لیکن دل میں آج اتنے سالوں بعد اس دشمنی جان کو دیکھ کر اسے اپنا دل بھی دھڑکا تھا. آج بھی وہ اتنی ہی خوبصورت تھی، بلکہ پہلے سے زیادہ پرکشش ہو گئی تھی. اس کے چہرے پر اسے دیکھتی جو بے یقینی اور غصے نے جگہ لی تھی، وہ اس کے تاثرات اچھے سے نوٹ کر رہا تھا. اتنے سال بعد وہ اسے دیکھتے اپنے آنکھوں کی پیاس بجھا رہا تھا. کل انہوں نے یہاں سے چلے جانا تھا. وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے بعد وہ کب اسے دیکھے گا. اس علم تھا کہ نایاب اسے کچھ بات کرنا چاہتی ہے. وہ بات کیا کرنا چاہتی ہے اس بات سے بھی وہ اچھی طرح واقف تھا. وہ اسے ملتے ہی طلاق کا مطالبہ کرے گی، اور یہی ایک لفظ وہ اس کے لبوں سے بالکل بھی نہیں سننا چاہتا تھا. اس لیے فوراً ہی وہاں سے نکل آیا تھا، اور اب جانے سے پہلے وہ آخری بار اسے دیکھنا چاہتا تھا. المیر نے سر اٹھایا. حویلی پہ نظر جمائے کھڑا تھا. وہ دونوں ہاتھوں کو پاکٹ میں ڈالے ہوتے اور اس وقت اس کے چہرے پر سنجیدگی چھائی ہوئی تھی. وہ فیصلہ ہی نہیں کر پا رہا تھا کہ اندر جائے یا نہ جائے. لیکن اسی وقت اس کے موبائل پر بیل ہوئی تھی، اور وہ بیل اسے خیالوں کی دنیا سے باہر لے کر آئی. وہ چونک اٹھا اور اس نے اپنے پاکٹ میں ہاتھ ڈالے اور موبائل باہر نکالا. اورحان کالنگ دیکھ کر اس نے کال اٹینڈ کی اور موبائل کان سے لگایا. لیکن دوسری جانب سے جو خبر سے سننے کو ملی وہ اسے بری طرح ہلا گئی. کیا مطلب؟ کیسے ہوا ایکسیڈنٹ؟ اس کی زبان سے ٹوٹ پھوٹ کر الفاظ نکلے تھے. نہ جانے آگے سے کیا کہا گیا، لیکن اس کے ہاتھوں پر اپنے موبائل کی گرفت ہلکی ہوئی. اگر بروقت وہ موبائل کو دوسرے ہاتھ سے نہ تھامتا تو اس کا موبائل نیچے گر چکا ہوتا. ڈاکٹر نے کیا کہا ہے؟ المین نے تھوڑا سمجھنے کے بعد پھر بےتابی سے پوچھا. ہم لوگ آ رہے ہیں. المین نے کہتے موبائل بند کیا اور بھاگ تو اپنی گاڑی کی طرف گیا، اور جلدی سے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے
वहाँ से निकाल कर ले गया। और आयरा की बेटी से मिलकर आया था, वो सेम अपनी माँ जैसी थी, खूबसूरत और मासूम। लेकिन ना जाने क्यों उस बच्ची को देखते ही उरान को बहुत अफसोस हुआ था। मिलने के बाद वो सीधा घर आया, उसे गादान उसके बाद नजर नहीं आया था। और ये हैरत की बात थी, वरना ज्यादातर वो घर में ही पाया जाता था। मुलाजिम से उसने शादिम के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वो भी सुबह से घर वापस नहीं आया। सुबह नाश्ते के बाद ही वो निकल गया था। और हाँ, मुलाजिम को काफी का बोलते अपने कमरे की जानिब कदम बढ़ाने लगा ताकि फ्रेश हो सके। आज का दिन थका देने वाला था कि अचानक उसके मोबाइल पर अनजान नंबर से कॉल आने लगी। पहले वो नंबर को 1-2 सेकंड के लिए देखता रहा, फिर कुछ सोचकर उसने मोबाइल कान से लगाया। किसी अस्पताल से कॉल आई थी। हेलो, कौन? उन्होंने अपने कदम आगे की जानिब बढ़ाते हुए पूछा। आप शादिम के जो है रिलेटिव है? मैं अस्पताल से बात कर रहा हूँ, उनका एक्सीडेंट हो गया है, वो इस वक्त बहुत सीरियस कंडीशन में। आप प्लीज इस अस्पताल में आ जाएं। मुकाबिल ने उसे एड्रेस बताया और फोन बंद कर दिया। और हम तो इस कदर शॉक था कि वो मजीद कोई सवाल ही नहीं कर पाया, बल्कि उसकी जुबान से कोई अल्फाज ही अदा ना हो पाए। वो बेयकीनी के से अंदाज में सामने दीवार को देखते हुए अपना हाथ मोबाइल पर मजबूत कर गया। इसे यकीन करना चाह रहा हो कि जो उसके कानों ने सुना आया वो सच है, या उसके साथ कोई खेल खेला जा रहा है। नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि जिस फील्ड से वो ताल्लुक रखते थे सारे भाई, वहां पर ये चीजें आम थी। कुछ लोग इनको तंग करने के लिए भी, धमकी देने के लिए ऐसे हरबे इस्तेमाल करते थे। लेकिन ये बात या मजाक नाकाबिले बर्दाश्त था। लेकिन जो भी था, उससे पहले उसे पता लगवाना था। उसने जल्दी से शादिम का नंबर मिलाया, लेकिन नंबर तो बंद जा रहा था। उसने 2-3 बार मजीद कॉल की, लेकिन नंबर खिलाफ तवक्का बंद था। उसके बाद उसने गजान का नंबर डायल किया। उसके नंबर पर जो है बेल तो जा रही थी, लेकिन वो कॉल नहीं उठा रहा था। उसने अपने सर पर बेबसी से हाथ मारा, उल्टे कदम भागता हुआ बाहर की जानिब भागा और जल्दी से गाड़ी में बैठते उसने अस्पताल पहुंचा। उसे तो किसी चीज का भी होश नहीं था। तेज ड्राइविंग करते हुए न जाने कितने ही सिग्नल तोड़ चुका था, लेकिन अगर उसे किसी की परवाह थी तो सिर्फ और सिर्फ अपने भाई की। अस्पताल पहुंचते ही वो रिसेप्शन पर पहुंचा, जल्दी से चादम के बारे में पूछा। इस लड़की ने जो है तस्दीक की, हाँ, कुछ देर पहले एक लड़के को यहाँ लाया गया है जिसका बहुत बुरी तरह एक्सीडेंट हुआ था। उसकी हालत भी काफ़ी ख़राब थी और उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया था। ये सुनते ही उरान जैसे मजबूत इंसान को ऐसा लगा कि जैसे वो अभी नीचे गिर जाएगा, क्योंकि शादिम का आईडी कार्ड वगैरह, उसकी दूसरी चीज़ें जो वो अक्सर अपने पास रखता था, वो सब उसे थमाई गई थी। और अब तो शक्की जो है कोई गुंजाइश ही नहीं रही थी। वो सच में शादी में था, उनका लाडला भाई, जो इस वक्त ऑपरेशन थिएटर में जिंदगी और मौत के दरमियान जूझ रहा था। वो जल्दी से ऑपरेशन थिएटर के बाहर ही और कड़ा चक्कर लगाने लगा। अहमद और रणवीर भी यहाँ नहीं थे और गजान का नंबर भी नहीं लग रहा था। वो बेबसी से अपने चेहरे पर हाथ फेरने लगा। जब इस वक्त फिर उसका मोबाइल रिंग हुआ, उसने परेशानी के आली में बिना नंबर देखे कॉल उठाई। तुम्हें क्या लगा कि तुम XXX पर केस करने की कोशिश करोगे, उनके कारोबार को बंद करने की कोशिश करोगे, और हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे और हमें कुछ भी पता नहीं चलेगा? ये एक छोटा सा नमूना है जो तुम्हें अभी दिखाया है। देखो, अभी तुमने काम स्टार्ट किया ही है और तुम्हारे भाई को मैंने अस्पताल पहुंचा दिया। वो जिंदा बचता है या नहीं, उम्मीद करता हूँ कि अब तुम अच्छे से समझ गए और इस केस से अब दूर रहो, वरना अगली बार तुम्हें दूसरे भाई के बारी होगी। वरना वो जिंदा बचते हैं कि नहीं, उसकी भी गारंटी मैं नहीं दे सकता। लेकिन एक बात मैं अच्छे से बता दूं कि मैं कच्ची कौलियाँ नहीं खेलता और जो भी काम करता हूँ बहुत सोच समझ कर करता हूँ, ताकि दूसरे इंसानों के जिंदा रहने के चांसेस ना बचें। उसकी आवाज़ में बहुत गरूर झलक रहा था। और ने गुस्से से मुट्ठियां बीची, माथे के बल मजीद गहरे हुए, आंखें उसकी लहू रंग हो रही थी। जब उसने बीचे होते उससे पहले वो कुछ बोलता, जब दूसरी नंबर से तरफ से फ़ोन काट दिया गया। और वहीं पर अपना सर थामे बैठ गया और गहरे सांस लेते खुद को परसकून करने लगा। अलमीर का नंबर डायल करते उसने फ़ोन कान से लगाया। अलमीर से उसने कैसे बात की ये वही जानता था, उसकी वजह से उसका भाई आज उस हालत में था। अगर उसे कुछ हो गया तो वो क्या करेगा, खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाएगा। अलमीर ने उसे शायद आने का और अपना ख्याल रखने का कहा, लेकिन उसके बाद फिर कॉल बंद हो गई। क्या उसने ये केस लेकर ठीक किया था? फरहान आज पहली बार उनसे ये सवाल कर रहा था, जिसने कभी भी किसी भी केस को सर पर सवार नहीं किया, जिस केस की वजह से वो अंदर से बहुत बुरी तरह टूट गया था। जब बात किसी अपने अजीज पर आती तो इंसान इसी तरह खौफजदा हो जाता है जिस तरह आज फरहान हो गया था। उसके पास था ही क्या? उसके पास अभी था ही कौन जो उसे हौसला देता। अभी वो अपना सर थामे बैठा था जब मोबाइल पर गजान की कॉल आई। और ने उसे अस्पताल का पता लगवाया और कॉल बंद कर दी। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो मजीद बात करता। कुछ ही पल में वो मजबूत इंसान उसको बहुत कमजोर महसूस करने लगा था। दूसरी तरफ जानिब जो गजान, जो आज पूरा दिन क्लब नाइट गया ही नहीं था और कोई काम ही नहीं किया था, सड़कों पर बस बेमकसद गाड़ी चलाता रहा था। उसका दिल बहुत अजीब सा हो रहा था।
وہ اس لڑکی کے فلیٹ پر جانا چاہتا تھا لیکن طے نہیں کر پا رہا تھا کہ جائے یا نہ جائے، لیکن پھر ترکار کر اس نے گاڑی اپنے فلیٹ کی جانب موڑ لی۔ یہ فیصلہ کرتے ہی سے اس کا دل بہت خوش ہوا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور دروازے کی بیل پر ہاتھ رکھا۔ جب اس کا موبائل رنگ ہوا، فی الحال اس نے موبائل کو اگنور کیا۔ اس وقت وہ ڈارک بلو کلر کی شرٹ کے ساتھ بلیک پینٹ ملوث کیے اوپری دوپن کھولے ہوئے تھے، بازوں کو کونوں تک فولڈ کیے ہوئے، بکھرے بال اور افسولی میں بھی وہ بہت شاندار لگ رہا تھا۔ وہ یہاں تو گیا تھا لیکن اب وہ اپنے آنے کا کیا جواز پیش کرے گا؟ یہ بات اسے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن خیر اب کیا ہو سکتا تھا۔ اس نے بیل تو دے دی تھی جب جیب میں پڑا فون جو دوبارہ رنگ ہوا، لیکن فی الحال اس نے دوبارہ بھی اگنور ہی کیا اور وہ بجتے بجتے بیچارہ خود ہی بند ہو گیا۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور وہی لڑکی اسے نظر آئی۔ نہ جانے اس لڑکی کو اپنی نظروں کے سامنے دوبارہ دیکھ کر غزان کی سانسیں کیوں تھمی تھیں۔ اسے اپنی حالت کا خود بھی پتہ نہیں چل رہا تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ سامنے موجود انسان کو دیکھ کر اس کے دل کی بے چینی ختم ہو گئی ہو۔ ایک پل کے لیے تو اس کی آنکھیں پترا سی گئیں۔ بالوں کی مانگ نکالے خوبصورت آنکھوں سے وہ اجنبی کو دیکھ رہی تھی اور پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی کہ آیا وہ کون ہے، کیونکہ جب اسے غزان کے قلم میں ملا تو وہ نشے میں تھی، اس لیے اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ لیکن ایک پل کے لیے غزان کو دیکھتے اس کی آنکھیں چمکی ضرور تھیں۔ شاید یہ بات غزان نے محسوس نہیں کی تھی۔ وہ تو اس وقت دیوانہ بنا بس اسے ہی تکتا ہوا اپنی آنکھوں کی پیاس ہو رہا تھا۔ کس سے ملنا ہے آپ کو؟ وہ جو اسے تک رہا تھا ایک دم ہوش کی دنیا میں لوٹا، لیکن اب اسے سمجھ نہیں آیا کہ اسے کیا کہے، وہ کیوں یہاں پر موجود ہے۔ لیکن پھر اسے یاد آیا کہ بھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو اسے اپنی گاڑی میں جو رنگ ملی تھی وہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ لے آئی اور جلدی سے اس نے اپنی پاکٹ سے وہ رنگ نکالے، اپنے ہتھیلی پر رکھتے اور لڑکی کے سامنے کیا۔ وہ مطمئن سا کھڑا تھا۔ شاید آپ کو یاد نہیں، میں نے کل آپ کو لفٹ دی تھی اور آپ کو فلیٹ پر چھوڑنے ہی والا تھا۔ آپ میرے قلم میں نشے کی حالت میں پائی گئی تھی۔ ایسا کہا جائے کہ آپ مجھ پر زبردستی مسلط ہو گئی تھی تو زیادہ بہتر ہوگا۔ غزان کا لہجہ بالکل بھی تنزیہ نہیں تھا، لیکن نہ جانے کیوں اسے وہ تنزیہ ہی لگا۔ لیکن فی الحال اس لڑکی نے اس کی ہر بات کو اگنور کرتے ہوئے بنا کچھ کہے ہاتھ کے اشارے سے اندر آنے کا کہا، کیونکہ وہ سمجھ گئی تھی کہ اسے گھر چھوڑنے والا انسان یہی تھا۔ غزان بھی بنا کچھ بولے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ رنگ ابھی بھی غزان کے ہاتھ میں ہی تھی۔ کچھ لیں گے آپ؟ اس لڑکی نے سنجیدگی سے کھڑے ہوتے ہوئے غزان سے پوچھا، جو اب ٹانگ پر ٹانگ رکھے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا تھا جیسے کہ اس کا اپنا ہی گھر ہو، اور اب وہ ایک بار پھر سے سرتاپائے سڑکیں گھورے ہی جا رہا تھا۔ کیا میں آپ کا نام جان سکتا ہوں؟ کیونکہ اس دن بھی آپ نے مجھے اپنا نام نہیں بتایا تھا۔ غزان نے اس لڑکی کو دیکھتے ہوئے پھر پوچھا، پہلے آپ مجھے اپنا نام بتائیں مسٹر، کیونکہ ہمارے درمیان جو کچھ بھی ہوا یا بات چیت ہوئی مجھے کچھ بھی یاد نہیں، اور نہ ہی آپ کا نام اور نہ ہی کچھ اور۔ اگر ہمارے درمیان ایسا ویسا کچھ ہوا ہو تو پلیز آپ مجھے بتا سکتے ہیں۔ اس لڑکی نے ہاتھوں کو مڑوڑتے ہوئے نرمس انداز میں پوچھا۔ سنتے ہی غزان کے چہرے پر بڑی جاندار مسکراہٹ آ گئی۔ میرا نام غزان یزدانی ہے۔ یزدانی برادرز کے بارے میں تو آپ جانتی ہی ہوں گی۔ غزان سامنے کھڑی لڑکی کے تاثرات دیکھتے ہوئے مزید گویا ہوا تھا۔ اور دوسری بات، الحمدللہ میں مسلمان ہوں اور بنا کسی رشتے کے ہمارے درمیان کچھ ہونا ناممکن سی بات ہے۔ البتہ آپ خود ہی میرے قریب آئی تھیں۔ غزان کی بات سنتے اس کے چہرے کے تاثرات پل میں تبدیل ہوئے تھے۔ کیا آپ سچ میں غزان یزدانی ہیں، احمد یزدانی کے چھوٹے بھائی؟ اس نے باقی سب باتوں کو اگنور کرتے ہوئے ایکسائٹیڈ ہوئے کچھ فاصلے پر ہی اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ اس کی معصومیت پر اب کھل کر مسکرایا تھا۔ جی بالکل، میں وہی ہوں، احمد یزدانی کا چھوٹا بھائی۔ غزان کو فخر ہوا کیونکہ اسے ہمیشہ اپنے بھائیوں پر فخر ہوتا تھا جنہوں نے اپنا ایک نام بنایا، محنت کی اور وہ اس مقام پر پہنچ چکے تھے کہ ہر کوئی انہیں جانتا تھا۔ آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے اپنی فلیٹ پر چھوڑا۔ اس دن میں کافی ڈپریس تھی، اس وجہ سے مجھے پتہ ہی نہیں چلا اور میں نے ڈرنک کر لیا، ورنہ میں ڈرنک نہیں کرتی۔ کچھ لیں گے آپ؟ اس نے جلدی سے صفائی دی۔ اب وہ نروس انداز میں اسے دیکھتے ہوئے گویا ہوئی تھی کہ سامنے بیٹا انسان کوئی معاملے تو بالکل بھی نہیں تھا، اور غزان یزدان خود اسے اس کے گھر چھوڑ کے گیا تھا اور یہ بات بھی کوئی معاملے تو نہیں تھی۔ اس وجہ سے وہ تھوڑا اب گھبراہٹ کا شکار ہو رہی تھی۔ ایک گلاس پانی، غزان نے اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، جس کی گال جو ہے اس کے دیکھنے کے انداز پر سرخ ہو رہے تھے۔ جی میں ابھی لے کر آتی ہوں، وہ کہتے اٹھ کر وہاں سے چلے گئی۔ اتنے میں غزان نے اندر فلیٹ کا تصریح کا جائزہ لیا، جو زیادہ بڑا نہیں لیکن خوبصورت تو بہت تھا۔ پھر اسے اچانک اپنے موبائل کا خیال آیا۔ اس نے اپنی جیب سے موبائل نکال کر دیکھا اور آن کی اتنی مس کال دیکھ کر ایک پل کے لیے تو وہ حیران ہوا، اور آن اسے زیادہ سے زیادہ 2 کال کرتا تھا، اس سے زیادہ نہیں کرتا تھا، اس لیے اس کی اتنی کال دیکھ کر غزان کو حیران ہونا تو بنتا تھا۔ اس نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا اور بنا وقت ضائع کیے کال بیک کی۔ اب اسے شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ اس لڑکے کے چکر میں پہلی بار اس نے اپنے بھائی کو اگنور کر کے بہت غلطی کی ہے۔ ارحان کی بات سنتے وہ فوراً اپنی جگہ پر کھڑا ہوا۔ اتنے میں وہ لڑکی پانی کا گلاس بھی لے کر آ گئی تھی۔ جی بھائی، جی بس میں آ رہا ہوں، غزان نے پریشانی سے کہا اور اس لڑکی کی طرف دیکھا۔ ابھی تو مجھے نکلنا ہے، غزان نے اس لڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بنا اس کا جواب سنے وہاں سے
فوراً نکلتا چلا گیا۔ وہاں سے بھاگتے ہوئے گیا تو وہ اس کے جاتے ہی لڑکی کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ نے عطا کر لیا۔ وہ مسکراہٹ ایسی تھی اگر کوئی دیکھ لیتا تو یقیناً اسے شک ہو جاتا کہ اس لڑکی کے دماغ میں کچھ نہ کچھ تو ضرور چل رہا ہے، لیکن کازان تو وہاں سے جا چکا تھا بنا اس کا نام پوچھے، بنا جانے دوبارہ ان کی ملاقات کب ہونی تھی اور کیسے ہونی تھی، یہ تو وقت نہیں بتانا تھا۔